بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے البحث الثانی ما سیطلع علیک۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بحث اول بیان کرنے کے بعد اب بحث ثانی کا آغاز کیا ہے، اور بحث ثانی میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ کسی شے کی تعریف حقیقی پر بھی منع وارد ہوتا ہے، نقض وارد ہوتا ہے، اور معارضہ اس کے خلاف قائم ہوتا ہے۔ شے کی اگر تعریف بیان کی جائے، کسی شے کی تعریف بیان کی جائے یعنی تعریف حقیقی بیان کی جائے، تو اس تعریف حقیقی پر بھی یہ تینوں اعتراضات وارد ہوں گے: منع، نقض اور معارضہ۔ مثلا انسان کی تعریف حقیقی ہے حیوان ناطق، کیونکہ تعریف حقیقی یہ حد ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حد، یعنی جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے۔ حد کسے کہتے ہیں؟ جو ذاتیات کے ذریعہ ہو، اور رسم کہتے ہیں جو ارضیات کے ذریعہ ہو۔ تو تعریف حقیقی اسے کہتے ہیں جو جنس و فصل سے مرکب ہو۔ مثلا انسان کی تعریف حقیقی ہے حیوان ناطق، کیونکہ حیوان اور ناطق یہ دونوں ذاتیات میں سے ہیں، ایک جنس ہے اور دوسرا فصل ہے۔ تو انسان کی تعریف حقیقی ہے حیوان ناطق۔ تو صاحب کتاب نے، مصنف نے بیان کیا کہ شے کی تعریف حقیقی پر بھی یہ تینوں اعتراضات یعنی منع، نقض اور معارضہ وارد ہوں گے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اعتراضات یعنی نقض، منع اور معارضہ تو نسبت پر وارد ہوتے ہیں، حکم پر وارد ہوتے ہیں۔ یہ اعتراضات ثلاثہ اس چیز پر وارد ہوں گے جس میں کوئی نسبت ہو، کوئی حکم ہو، کیونکہ منع کہتے ہیں تسلیم نہ کرنے کو، یعنی حکم تسلیم نہیں ہے، نسبت تسلیم نہیں ہے۔ نقض کہتے ہیں کہ فساد کو مستلزم ہے۔ فساد کو کون مستلزم ہوگا؟ نسبت مستلزم ہوگی، حکم مستلزم ہوگا۔ معارضہ کہتے ہیں کسی دعوے پر دلیل پیش کی جائے تو اس کے خلاف دلیل قائم کر دینا، اس دعوے کی نقیض پر دلیل قائم کرنا۔ اور دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ حکم اور نسبت پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ان اعتراضات ثلاثہ کے وارد ہونے کے لیے ضروری ہے نسبت اور حکم۔ اور یہ جو تعریف حقیقی ہیں، یہاں نسبت اور حکم پایا ہی نہیں جاتا۔ نسبت اور حکم تصدیق میں پائی جاتی ہے، اور یہ جو تعریف حقیقی ہے یہ تصدیق نہیں ہے، یہ تو تصور ہے۔ کیا ہے؟ یہ تصور ہے۔ حیوان ناطق یہ تصور ہے، تصدیق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کے لیے نسبت کا ہونا ضروری ہے، حکم کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب تعریف حقیقی میں نسبت اور حکم پائی ہی نہیں جاتی ہے، حکم پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ تصور محض ہے، کیونکہ وہ تصور ہے، تو پھر ان پر اعتراضات ثلاثہ کیوں کر وارد ہوں گے؟
تو مصنف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل تعریف حقیقی یہ حد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے. جنس و فصل پر کیا ہوتی ہے؟ جنس و فصل سے کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے. تو یہ تعریف حقیقی اگرچہ تصور ہے، تعریف حقیقی اگرچہ تصور ہے، لیکن اس میں ضمنی دعوے پائے جاتے ہیں. تعریف حقیقی میں کیا ہوتے ہیں؟ ضمنی دعوے پائے جاتے ہیں. مثلا انسان کی تعریف حقیقی ہے حیوان ناطق. تو جب کہا گیا کہ الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہوا حیوان الناطق. وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. تو دیکھیے انسان حیوان ناطق کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حیوان ناطق یہ انسان کی کیا ہے؟ حد ہے. تو صرف حیوان ناطق کو دیکھا جائے تو وہ تصور ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حیوان ناطق یہ انسان کی کیا ہے؟ حد ہے. تو اب مفہوم کیا ہوا؟ الحیوان الناطق حد للانسان. تو یہ ایک جملہ ہو گیا، اس میں نسبت پائی جا رہی ہے. ایسے ہی یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حیوان یہ انسان کی کیا ہے؟ جن سے قریب ہے. اور ناطق حیوان کی، انسان کی چونکہ تعریف حقیقی ہے حیوان ناطق، تو گویا یہاں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حیوان انسان کی جن سے قریب ہے اور ناطق یہ انسان کی کیا ہے؟ فصل قریب ہے. تو یہ اگرچہ مفرد ہے، تصور ہے، لیکن اس کے اندر ضمنی دعوے کیا ہیں؟ پائے جا رہے ہیں. تو جب ضمنی دعوے پائے جائیں گے تو ان دعووں کے اندر حکم اور نسبت بھی پائی جا رہی ہے. تو انہی ضمنی دعووں پر کیا ہے؟ یہ اعتراضات ثلاثہ وارد ہوتے ہیں. وہی کہ البحث الثانی، یہ مصنف کی عبارت ہے. البحث الثانی ما سیطلع علیہ کا یہ شارح نے اضافہ کیا ہے. شارح نے یہ اضافہ اس لیے کیا ہے کہ مصنف کی آگے کی عبارت ہے ڈائریکٹ التعریف الحقیقی لاشتمالہ علی دعاوی ضمنیۃ یمنع. تو البحث الثانی کے بعد کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے البحث الثانی کی خبر بنایا جا سکے، اس لیے انہوں نے ما سیطلع علیہ کا اضافہ کر کے جملہ ایک بنا دیا کہ البحث الثانی یہ مبتدا ہے اور ما سیطلع علیہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اس لیے ما سیطلع علیہ کا کیا کیا؟ شارح نے اضافہ کیا. دوسری بحث وہ ہے جو عنقریب آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ما سیطلع علیہ کا تو البحث الثانی ترکیب کے لحاظ سے مبتدا ہو گیا اور ما سیطلع علیہ کا یہ کیا ہو گیا؟ خبر. وہو قولہ، اور وہ بحث ثانی مصنف کے یہ الفاظ ہیں. یہاں دیکھیں التعریف الحقیقی لاشتمالہ علی دعاوی ضمنیہ، اتنے پہ خط کھینچا ہوا ہے نا، یعنی یہ متن ہے. اور پھر نیچے ہے وینقض ببیان الاختلال فی طردہ ویعارض بغیرہ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ خط کھینچا ہوا ہے نا. یمنع پر بھی دوسری سطر میں جو بیچ میں ہے یمنع، اس پر بھی خط ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ متن ہے. التعریف الحقیقی لاشتمالہ علی دعاوی ضمنیۃ یمنع وینقض ویعارض، یہ کیا ہے؟ متن. تو یمنع کے اوپر بھی خط آپ لوگ کھینچ لیں. تو التعریف الحقیقی یہ مبتدا ہے اور یمنع وینقض ویعارض یہ کیا ہے؟ خبر ہے. کہہ رہے ہیں تعریف حقیقی ضمنی دعووں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یمنع، اس پر منع وارد ہوگا. تعریف حقیقی پر منع وارد ہوتا ہے، وینقض اور نقض وارد ہوتا ہے، ویعارض اور اس کے خلاف معارضہ قائم کیا جاتا ہے. کیوں؟ لاشتمالہ علی دعاوی ضمنیۃ، ضمنی دعووں پر مشتمل ہونے کی بنیاد پر. وجہ بیان کی کہ تعریف حقیقی پر یہ نقض و معارضہ اور منع کیوں وارد ہوتے ہیں.
یہ تو تصور ہے صرف، اور یہ نقض و معارضہ اور منع تو حکم پر وارد ہوتے ہیں. تو وہ جواب دل اشتمال ہی علی دعاوی ضمنی، ضمنی دعووں پر کیا ہے یہ مشتمل ہے. وہ ضمنی دعوے ہیں کیا؟ وہ ان ھذا المذکور حد لہ، اور وہ ضمنی دعوے یہ ہیں ھذا المذکور حد لہ، یہ مذکورہ چیز فلاں چیز کی حد ہے یعنی تعریف ہے. والجزء الاول جنس لہ، اور جزء اول اس کی جنس ہے. والثانی فصل لہ، اور دوسری چیز اس کی کیا ہے؟ فصل ہے. مثلا انسان کے بارے میں کہا جائے کہ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ حیوان ناطق انسان کی کیا ہے؟ تعریف حقیقی ہے، انسان کی حد ہے. تو ہے تو صرف حیوان ناطق تصور ہے، لیکن یہاں ضمنی طور پر کئی دعوے ہیں. ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ جو حیوان ناطق ہے یہ انسان کی حد ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں جو پہلا جز ہے حیوان یہ انسان کی جن سے قریب ہے، اور جو دوسرا جز ہے ناطق یہ کیا ہے؟ انسان کی فصل قریب ہے. تو اب دیکھیے یہاں تین جملے پا لیے گئے، اور تینوں میں کیا ہے؟ نسبت ہے، حکم ہے. تین دعوے پا لیے گئے. تو انہیں چونکہ ضمنی دعوے پائے جا رہے ہیں، اس لیے ان ضمنی دعووں پر کیا ہے؟ منع، نقض اور معارضہ تینوں کیا ہوں گے؟ قائم ہوں گے. بِأَن يُقَالَ، بئی طور پہ کہا جائے گا لا نسلم انہ حد لہ، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ مثلا حیوان ناطق یہ انسان کی کیا ہے؟ حد ہے. والاول، اور پہلی چیز یعنی حیوان یہ اس کی جنس ہے. والثانی، اور فصل، اور دوسری چیز یعنی ناطق کیا ہے؟ اس کی فصل ہے. تو اس پر منع بھی وارد ہوگا اور نقض بھی وارد ہوگا. وینقض، اور اس پر نقض بھی وارد ہوگا. بئی طور پہ کہا جائے کہ حد تو وہ ہوتی ہے جو جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو، اور آپ نے جو تعریف حقیقی بیان کی ہے وہ مثال کے طور پر مانع نہیں ہے، مثال کے طور پر مانع نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے افراد اس میں داخل ہو رہے ہیں، یا مثال کے طور پر جامع نہیں ہے کیونکہ فلاں فرد اس سے کیا ہو گیا ہے؟ خارج ہو گیا ہے. تو آپ کی تعریف آپ کی بیان کردہ تعریف یہ کیا ہے؟ فساد کو مستلزم ہے. وَيُنْقَضُ بِبَيَانِ الْاِخْتِلَالِ فِي طَرْدِهِ وَعَقْصِهِ، طرد کا معنی ہے مانع، طرد کا لفظی معنی ہوتا ہے اخراج، نکالنا، خارج کرنا، برطرف کرنا، اور عکس کا معنی ہوتا ہے باندھنا. تو طرد کا معنی ہو جائے گا منع، اور عکس کا معنی ہو جائے گا جمع. ٹھیک ہے. اور تعریف حقیقی پر نقض وارد ہو گیا، نقض وارد ہوگا اس تعریف حقیقی کے مانع ہونے میں خلل کو بیان کر کے. مانع یہ بیان کہ اس کے مانع ہونے میں کیا ہے؟ خلل ہے. اور اس پر نقض وارد کیا جائے گا اس تعریف کے مانع ہونے اور اس کے جامع ہونے میں خلل بیان کر کے. بِأَن يُقَالَ، بئی طور کے کہا جائے ما ذکرت لیس بمانع، جو تعریف حقیقی آپ نے ذکر کی ہے وہ مانع نہیں ہے. لدخول فرد من افراد غیر المحدود فیہ، کیونکہ اس میں محدود کے علاوہ کے افراد میں سے کوئی فرد اس میں داخل ہو جا رہا ہے. اس حد میں محدود ایسا فرد داخل ہو جا رہا ہے جو محدود کے افراد میں سے نہیں ہے، کیونکہ محدود کے علاوہ کا کوئی فرد اس میں داخل ہو جا رہا ہے. وعکس ہی، اور اس کے جامع ہونے میں خلل بیان کر کے نقض وارد کیا جائے گا. بِأَن يُقَالَ، بئی طور کے کہا جائے ذَلِكَ لَيْسَ بِجَامِعٍ، یہ تعریف حقیقی جامع نہیں ہے. لِخُرُوجِ فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْمَحْدُودِ عَنْهُ، کیونکہ محدود کے افراد میں سے کوئی فرد اس سے خارج ہو جا رہا ہے. وَيُعَارَضُ بِغَيْرِهِ، اے بِحَدٍ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ، اور اس تعریف حقیقی کے خلاف معارضہ قائم کیا جائے گا کسی اور حد کے ذریعے. بغیر ہی، اس حد کے علاوہ کسی اور حد کے ذریعے. بے حد غیر ما ذکر، یعنی اس حد کے ذریعہ جو اس حد کے علاوہ ہے جسے مد مقابل نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا. تو معارضہ تعریف پر کیسے قائم ہوگا کہ سامنے والے نے جو حد بیان کی ہے اس حد کے خلاف اس محدود کی کوئی دوسری حد
سائل بیان کر دے، سائل یہ کہہ دے کہ نہیں، محدود کی تم نے جو حد بیان کی ہے وہ حد نہیں ہے، محدود کی حد تو وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ضمنی دعوے ہوتے ہیں یہ حد کے اندر ہوتے ہیں. کس کے اندر ہوتے ہیں؟ کیونکہ حد جنس و فصل سے کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے. حد کس سے مرکب ہوتی ہے؟ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے. اس لیے وہاں ضمنی دعوے ہوتے ہیں. مثلا ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی حد ہے، دوسرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی جنس ہے، اور تیسرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کیا ہے؟ فصل ہے. تو حد میں ضمنی دعوے ہوتے ہیں، رسم میں ضمنی دعوے نہیں ہوتے ہیں. رسم یہ تصور محض ہوتی ہے، اس میں ضمنی دعوے نہیں ہوتے ہیں. لہذا جب سامنے والا کسی چیز کی حد بیان کرے تو اس پر معارضہ قائم کیا جائے گا، لیکن حد بیان کر کے ہی. اس نے جو حد بیان کی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور حد بیان کر دیں، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں اسے حد ہی ہونا چاہیے، رسم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسم تصور ہوتی ہے، اور تصور میں کیا ہوتا ہے؟ تعارض نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جب سائل اس کی کوئی اور حد بیان کرے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حد ایسی ہو کہ فریق مخالف کو اعتراف ہو کہ ہاں واقعی یہ کیا ہے؟ حد ہے. تو اسی کے بارے میں کریں. لیکن لا بد ان یکون ذلک الغیر مما یعترف به الحاد، لیکن یہ ضروری ہے کہ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ غیر، یعنی جو حد اس نے بیان کی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سائل کے ذریعہ بیان کی گئی وہ دوسری حد ایسی ہو کہ حد بیان کرنے والے کو اس کے حد ہونے کا اعتراف ہو، سامنے والے کو اس کے حد ہونے کا کیا ہو؟ اعتراف ہو کہ ہاں واقعی یہ حد ہے، یعنی جنس و فصل سے مرکب ہے. کیونکہ اگر رسم ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ رسم تصور محض ہوتی ہے اور تصورات میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایک چیز کا کئی طرح سے کیا ہے؟ تصور ہو سکتا ہے. اذ لا تعارض بین التصورات، اس لیے کہ تصورات کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. فإن أحدا منها لا يمنع الآخر، اس لیے کہ تصورات میں سے کوئی بھی دوسرے تصور کے لیے مانع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک اعتراض قیلا کیسے؟ اعتراض یہ ہے کہ کہ تعریف حقیقی جس طرح ضمنی دعووں پر مشتمل ہوتی ہے اسی طرح ان دعووں کے دلائل پر بھی مشتمل ہوتی ہے. ان دعووں کے دلائل پر مشتمل ہوتی ہے. تعریف حقیقی جس طرح ضمنی دعووں پر مشتمل ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان دعووں کی دلیلیں بھی ہوں گی، تو اسی طرح ان دعووں کے دلائل پر بھی مشتمل ہوگی. تو یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو نقض اور معارضہ ہیں، یہ راجع کس کی طرف ہوں گے؟ دعووں کی طرف نہیں راجع ہوں گے بلکہ دلائل کی طرف راجع ہوں گے. منع کس پر وارد ہوتا ہے؟ دلیل پر، کیونکہ دلیل کی کسی مقدمہ معینہ پر وارد ہوتا ہے. نقض کس پر وارد ہوتا ہے؟ دعوے پر نہیں، دعوے کی دلیل پر وارد ہوتا ہے. کہ نقض کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دلیل کیا ہے؟ فساد کو مستلزم ہے. معارضہ کس پر وارد ہوتا ہے؟ دلیل پر، کہ فریق مخالف نے اپنے دعوے پر جو دلیل قائم کی ہے اس دلیل کے اس دعوے کی نقیض پر کیا ہے؟ دلیل قائم کی جاتی ہے. تو یہ اعتراضات ثلاثہ تو راجع ہوں گے دلائل کی طرف نہ کہ دعووں کی طرف. لہذا دلائل کا مصنف کو کیا کرنا چاہیے؟ اضافہ کرنا چاہیے تھا. لاشتمالہ علی دعاویہ ضمنیہ کی جگہ دلائل کہنا چاہیے تھا. وہی کہہ رہے ہیں. قیلا، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کما ان لنا دعاویہ ضمنیتن، کہ جس طرح تعریف حقیقی کے اندر ہمارے لیے ضمنی دعوے ہوتے ہیں، کذالک لنا الدلائل علیہ، اسی طرح ان دعووں پر دلائل بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں. فالمنع والنقض والمعارضۃ ترجع الی تلک الدلائل،
لہذا منع، نقض اور معارضہ در حقیقت ان دلائل کی طرف کیا ہوں گے؟ راجع ہوں گے. ٹھیک. اب یہاں سے تحقیق پیش کر رہے ہیں شارح علیہ السلام. کسی بھی چیز کی تعریف حقیقی یہ تصور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جیسے انسان کی تعریف حقیقی حیوان ناطق، تو حیوان ناطق یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، حیوان اور ناطق. کہہ لیجیے کہ موصوف صفت ہے. یہاں جملہ ہے ہی نہیں ہے. جب جملہ نہیں ہے تو اس کے اندر حکم بھی نہیں پایا جائے گا. جب قضیہ ہے ہی نہیں تو حکم نہیں پایا جائے گا، نسبت نہیں پائی جائے گی. اور اعتراضات ثلاثہ وارد ہونے کے لیے حکم کا ہونا ضروری ہے. اور جب تعریف حقیقی میں تعریف حقیقی قضیہ ہی نہیں ہے اور اس کے اندر نسبت اور حکم ہی نہیں ہے تو تعریف حقیقی پر یہ اعتراضات ثلاثہ کیوں وارد ہوتے ہیں، اس کی یہاں سے تحقیق بیان کر رہے ہیں. وہی جو میں بیان کر چکا ہوں وہی. کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حد بیان کرنا، کسی چیز کی تعریف حقیقی بیان کرنا، کسی چیز کی تحدید کرنا، حد بندی کرنا، یہ تحدید در حقیقت صورت گری ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ صورت گری ہے. جیسے ایک نقاش بلیک بورڈ پر، کسی تخت پر کسی چیز کی صورت بناتا ہے، اسی طرح حد یعنی کسی چیز کی حد بیان کرنے والا، تعریف حقیقی بیان کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں جو محدود ہے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جو محدود ہے اس کی وہ ایک صورت کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے. جیسے انسان کی ایک صورت اس نے بنا دی. کیا بنا دی؟ حیوان ناطق. فرس کی اس نے ایک صورت بنا دی، حیوان ساحل. تو جیسے ایک نقاش جب تخت پر کسی چیز کی صورت بناتا ہے تو وہ صورت تصدیق نہیں ہے، وہ تو ایک تصور ہے، وہ تصدیق نہیں ہے، وہاں نسبت نہیں ہے، وہاں حکم نہیں ہے. تو نقاش جب تخت پر ایک نقش بنا دے، ایک صورت بنا دے تو وہاں نسبت اور حکم ہے ہی نہیں. وہاں نسبت اور حکم ہے ہی نہیں. اور جب وہاں نسبت اور حکم ہے نہیں تو وہاں اعتراضات وارد نہیں کیے جاتے. نہ تو نقض وارد ہوگا، نہ معارضہ اور نہ ہی منع. بالکل اسی طرح جب ایک حاد ذہن میں موجود کسی محدود کی صورت بناتا ہے، جنس و فصل کے ذریعہ ایک صورت بناتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے. وہاں بھی کوئی حکم اور نسبت نہیں ہے. لہذا اس پر بھی اعتراضات ثلاثہ وارد نہیں ہوں گے. تو پھر اعتراضات ثلاثہ وارد کیسے ہوں گے؟ تو وارد ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آدمی نے، نقاش نے تخت پر ایک صورت بنا دی تو یہ صورت میں تو تصدیق نہیں ہے، یہ تو قضیہ نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ صورت تو زید کی ہے، یہ صورت تو کیا ہے؟ زید کی ہے، تو اب قضیہ پا لیا گیا کہ یہ صورت کس کی ہے؟ زید کی ہے. تو اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہاں زید کی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جب حد نے کسی چیز کی حد بیان کرنے والے نے جب کسی چیز کی حد بیان کر دی، تعریف حقیقی بیان کر دی، تو وہ تو ہے تصور. لیکن اس جہت سے کہ یہ فلاں چیز کی حد ہے اور اس حد میں جو پہلا جز ہے یہ فلاں چیز کی جنس ہے اور جو دوسرا جز ہے وہ فلاں چیز کی فصل ہے، اس جہت سے وہاں کئی نسبتیں پائی جائیں گی اور ان نسبتوں پر کیا ہے؟ اعتراضات وارد ہوں گے. وہی کہتے ہیں تحقیق المقام ان التحدید تصویر و تنقیش للصورت المحدود فی الذہن. اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ تحدید
در حقیقت ذہن میں شیء محدود کی صورت کو نقش کرنے کا نام ہے. در حقیقت تحدید کس چیز کا نام ہے؟ کسی چیز کی صورت کو ذہن میں نقش کرنے کا نام ہے. اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ تحدید در حقیقت محدود کی صورت کو ذہن میں نقش کرنے کا نام ہے. ولا حکم فیہ اصلاً، اور اس میں کوئی بھی حکم اور نسبت بالکل بھی نہیں ہے. فالحاد انما ذکر المحدود لیتوجہ الذہن، تو حد بیان کرنے والا محدود کی حد کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس محدود، ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی چیز کی حد بیان کریں گے تو وہ شیء محدود کسی نہ کسی جہت سے ہمیں معلوم ہوگا، لیکن من کل الوجوہ نہیں معلوم ہے، اس کی جنس اور فصل نہیں معلوم ہے، اس کی ذاتیات نہیں معلوم ہے. تو حد کے ذریعہ اس کی ذاتیات کا کیا ہے؟ علم ہو جاتا ہے. تو ایک حد بیان کرنے والا محدود کی حد اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ذہن اس محدود کی طرف کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے، اور پھر اس محدود کی حقیقی تصویر ذہن میں کیا ہو جائے؟ مرتسم ہو جائے. وہی فالحاد انما ذکر المحدود لیتوجہ الذہن الی ما هو معلوم بوجہ ما، تو حد بیان کرنے والا محدود کو صرف اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے جو بوجہ ما اسے کیا ہے؟ معلوم ہے، جو کسی ایک جہت سے اسے کیا ہے؟ معلوم ہے، جو کچھ نہ کچھ اسے کیا ہے؟ معلوم ہے. ثم یرتسم فیہ صورت اخری اتم من الاولی، پھر پہلے سے زیادہ کامل و مکمل کوئی دوسری صورت اس ذہن میں کیا ہو جائے؟ مرتسم ہو جائے. یعنی ذاتیات سے مرکب صورت کیا ہو جائے؟ ذہن میں مرتسم ہو جائے. حد بیان کرنے والا محدود کا ذکر اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس پر حد ہونے کا کیا لگائے؟ حکم لگائے. لا لیحکم علیہ بالحد، حد بیان کرنے والا حد اس لیے بیان نہیں کرتا ہے کہ اس پر حد ہونے کا حکم لگائے، اس لیے نہیں بیان کرتا ہے. اذ لیس ہوا بصدد التصدیق بثبوتہ لہ، اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ حد بیان کرنے والا کا یہ مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہم نے حد بیان کی ہے وہ اس محدود کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ اس کا مقصد ہی نہیں. اذ لیس ہوا بصدد التصدیق بثبوتہ لہ اے للمحدود، اس لیے کہ ہوا حد بیان کرنے والا، اس لیے کہ حد بیان کرنے والا محدود کے لیے حد کے ثابت ہونے کی تصدیق کے در پہ ہے ہی نہیں، اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. فما مثلہ الا کمثل النقاش، اس لیے حد بیان کرنے والے کی مثال نقاش جیسی ہے. کس کے جیسی ہے؟ نقاش کے جیسی. بس فرق یہ ہے نقاش میں اور حاد میں کہ نقاش کیا کرتا ہے؟ تخت میں ایک ایسی صورت بناتا ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اور حاد ذہن میں ایسی صورت بیان کرتا ہے، حاد ذہن میں ایسی صورت بیان کرتا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ معقول ہوتی ہے، عقل کے ذریعہ سمجھی جا سکتی ہے. سمجھ گئے سر؟ الا ان الحد ينقش في الذهن صورتا معقولۃ، بس فرق یہ ہے کہ حد بیان کرنے والا ذہن میں صورت معقولہ کو نقش کرتا ہے، صورت معقولہ کو. وہذا ينقش في اللوح صورتا محسوسۃ، اور یہ یعنی نقاش تخت پر صورت محسوسہ کو نقش کرتا ہے. فكما انه اذا اخذ النقاش يرسم فيه نقشا لم يتوجه عليه منع بل لم يكن له معنى كذلك الحاد في صورة التحديد. تو جس طرح ایک نقاش جب تخت میں کوئی نقش بنانے لگے
تو اس پر کوئی منع متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ منع کے متوجہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حد بیان کرنے والا حد بیان کرنے کی صورت میں اس پر بھی کوئی منع متوجہ نہیں ہوگا۔ غایتہ انہ یفہم من الحد ضمنا الحکم بان ھذا حد وذلك محدود فورود المنوع المذکورۃ انما هو باعتبار ھذا الحکم الضمنی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حد کے ذریعہ ضمناً یہ بھی مفہوم ہوتا ہے، حد کے ذریعہ ضمناً اس بات کا حکم مفہوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی حد ہے اور وہ کیا ہے، محدود ہے۔ فورود المنوع المذکورۃ انما ہوا باعتبار ھذا الحکم الضمنی۔ تو ان مذکورہ اعتراضات کا ورود صرف اور صرف اس حکم ضمنی کے اعتبار سے ہے۔ فما یجری علی السنۃ القوم من ان لا نسلم انہ حد لہ منع ذلک الحکم الضمنی۔ لہذا لوگوں کی زبانوں پر جو یہ جاری ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی حد ہے، وہاں اس حکم ضمنی پر کیا ہے، منع وارد ہوتا ہے، اس حکم ضمنی پر منع وارد ہوتا ہے۔ تو اب جب تعریف حقیقی پر یہ تینوں اعتراضات وارد ہوں گے تو ان کا جواب بھی دیا جائے گا، اور وہ جواب کس طرح دیا جائے گا اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔